السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ PTI کا مخصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ رہنما PTI کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے لارجر بینچ بنا کر اس کو جلد سنا جائے۔ اس جیت کو نہیں مانتے جو فارم 47 کی بنیاد پر دی گئی۔ IMF کا فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے کا مطالبہ۔ عالمی مارکیٹ میں کموڈٹی پرائس مستحکم اور پاکستان میں نرخ بڑھنے پر اظہار تشویش۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی بینک سے قرض جاری کرنے کی درخواست۔ محمد اورنگزیب سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ پاکستان کو عالمی بینک سے مجموعی طور پر $2 ارب قرض ملنے کی توقع۔ نواز شریف کے صاحبزادوں کے وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ عدالت نے 50,000 کی مچلکوں کی عوض ضمانت منظور کی۔ پاناما ریفرنسز میں حسن حسین نواز کے اشتہاری کا اسٹیٹس بھی ختم۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے وزرائے اعلیٰ کے بڑھتے ہوئے مطالبات کو مسترد کر دیا۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ میرا کام مقبول ہونا نہیں ہے، اگرچہ اس سے مدد ملتی ہے، میرا کام اب کینیڈا کے لیے صحیح کام کرنا ہے۔ کینیڈا کا عالمی کشیدگی کے درمیان آرکٹک کے دفاع کی صلاحیت کا مظاہرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپریشن آرکٹک رد عمل کی صلاحیت کو اجاگر کرتا کینیڈا اب بھی کمزور ہے۔ ٹورنٹو میں $13 ملین مالیات کی منشیات ضبط، 9 گرفتار۔ OPP کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد کو 44 الزامات کا سامنا ہے۔ اس پروجیکٹ کرینیم 2023 کے موسم خزاں میں شروع ہوا۔ اسرائیلی فوج کی خوراک کی تقسیم کے مراکز پر فائرنگ، 11 شہید اور 105 زخمی۔ خوراک مرکز پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں اونروا کا ایک اہلکار بھی جاں بحق ہوا۔ 23 لاکھ فلسطینی اپنے گھر بار چھوڑ کر رفح میں پناہ لینے پر مجبور۔ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ امریکہ کے گلے پڑے گا، چین کی وارننگ۔ ٹک ٹاک سے متعلق بل اب سینٹ میں منظوری کے لیے بھیجا جائے گا۔ بل میں چینی کمپنی بائٹ ڈانس کو 6 ماہ میں اپنے مفادات بیچنے کی ہدایت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جاری اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ ریزرو سیٹس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے لارجر بینچ بنا کر اس کو جلد سنا جائے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر علی خان کا مزید کہنا تھا کہ بانی چیئرمین سے سینٹ الیکشن کے بارے میں مشاورت ہوئی۔ آج یا کل میں امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیں گے۔ سازش کے تحت ہمارے امیدواروں کو ری کاؤنٹنگ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا عدلیہ سے استدعا ہے اس عمل کو روکیں، اس سے بدامنی پھیلے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت میں کمیٹی بنائیں گے جس میں شیر افضل مروت بھی شامل ہوں گے اور جن لوگوں سے زیادتی ہوئی ہے ان کا کیسے مت دعویٰ کریں گے، یہ سب کمیٹی بتائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 23 مارچ کو PTI بڑا جلسہ منعقد کرے گی اور ہم ایک بار پھر بتا دیں گے کہ اس جیت کو نہیں مانتے جو فارم 47 کی بنیاد پر دی گئی اور حکومت بنائی گئی۔ سیٹ ریلیٹڈ پشاور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہے، اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اس سے جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے۔ IMF نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔
IMF نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی ختم کرنے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کو قرض کی آخری قسط دینے کے لیے جائزہ اجلاس کے لیے اسلام آباد آئے ہوئے IMF کے وفد نے وزیر توانائی، FBR، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام حکام سے ملاقاتیں کی۔ FBR حکام نے وفد کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی پر بریفنگ دی۔ IMF کے وفد کو وزارت توانائی کے حکام نے گردشی قرضہ، ٹیرف آؤٹ لک، کاسٹ سائٹ ریفارمز کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ FBR حکام نے ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ٹیکس پالیسی، جبکہ وزارت خزانہ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ افراد، آؤٹ لک اور ڈیولپمنٹ پر وفد کو معلومات فراہم کی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کے وفد نے فرٹیلائزر پلانٹس کو سستی گیس کی فراہمی کو جلد ختم کرنے کے اقدامات کا مطالبہ کیا اور عالمی مارکیٹ میں کموڈٹی پرائس مستحکم اور پاکستان میں نرخ بڑھنے پر اظہار تشویش کیا۔ وفد کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ٹیکسیشن اور ریٹیلرز کے لیے ٹیکس میکینزم پر بریفنگ دی گئی۔ IMF وفد نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر، مینوفیکچررز شعبے اور ریٹیلرز پر ٹیکس اقدامات اور ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کو دستاویزی بنا کر ٹیکس سسٹم میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس اور اصلاحات کے حوالے سے IMF وفد کی اسٹیٹ بینک حکام سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ IMF کا کہنا تھا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر انہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جا رہا، انہیں ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کام کیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی بینک سے FBR میں اصلاحات اور سیلاب زدہ علاقوں کے لیے قرض جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی بینک سے FBR میں اصلاحات اور سیلاب زدہ علاقوں کے لیے قرض جاری کرنے کی درخواست کر دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے وزیر خزانہ کو چارج سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر خزانہ کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک نے معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے وزیر خزانہ کے ویژن کو سراہتے ہوئے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ نے کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک کو اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا توانائی اور FBR میں اصلاحات سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ وزیر خزانہ نے اصلاحات اور معیشت کو مستحکم بنانے، انرجی سیکٹر، FBR میں اصلاحات کے لیے عالمی بینک سے فائنینسنگ کی بھی درخواست کی۔ ملاقات میں رواں مالی سال کے دوران عالمی بینک سے فائنینسنگ کے حصول پر بھی بات کی گئی۔ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کو عالمی بینک سے مجموعی طور پر $2 ارب قرض ملنے کی توقع ہے۔ احتساب عدالت نے تینوں ریفرنسز میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے اور ضمانت منظور کر لی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ احتساب عدالت نے تینوں ریفرنسز میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادوں حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے اور ضمانت منظور کر لی۔ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز کی درخواستوں پر احتساب عدالت میں سماعت ہوئی۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید نے سماعت کی۔ حسن نواز اور حسین نواز احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ طارق فضل چودھری بھی حسن اور حسین نواز کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ احتساب عدالت نے دائمی وارنٹ گرفتاری 14 مارچ تک کے لیے معطل کیے تھے۔ حسن اور حسین نواز کی تینوں ریفرنسز میں الگ الگ حاضری لگوائی گئی۔ جج احتساب عدالت نے کہا کہ حسن اور حسین نواز پر کتنے کیسز ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ حسن اور حسین نواز پر 3 کیسز ہیں، تینوں میں وارنٹ معطلی کی درخواست کی تھی۔ احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے اور حسن اور حسین نواز کے پلیڈر مقرر کرنے کی درخواست منظور کرتے ہوئے رانا عرفان کو حسن اور حسین نواز کے پلیڈر مقرر کر دیا۔ عدالت میں حسن اور حسین نواز کی جانب سے بریت کی درخواستیں دائر کی گئیں۔ عدالت نے کہا کہ نیب کو نوٹس کر دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، جس پر وکیل کا کہنا تھا کہ ہمارا موقف سادہ ہے، جو ریفرنس انہوں نے فائل کیے تھے ختم ہو چکے، اب یہی بتانا ہے ان ریفرنسز میں کوئی مزید تحقیقات یا شواہد سامنے آئے۔ احتساب عدالت نے حسین نواز اور حسن نواز کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے 50,000 کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور کی اور کیس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت نے پاناما ریفرنسز میں حسن حسین نواز کے اشتہاری کا اسٹیٹس بھی ختم کر دیا۔ حسن اور حسین نواز کو 3 ریفرنسز میں اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ حسن اور حسین نواز کے ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنسز میں وارنٹ جاری ہوئے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔